بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے عزیز طلباء، لیول 2 کے لیے یہ 7واں سبق پیش کیا جا رہا ہے، اور الدرس الخامس عشر دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها کا کہ جزء الاول کا پہلے جز کا یہ 15واں سبق ہے۔ الفتیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفتیات یہ جمع ہے، اس کی واحد فتاتن۔ فتاتن یعنی نوجوان لڑکی کو فتاة کہا جاتا ہے، اور اسی کی جمع الفتیات یعنی 2 سے زیادہ پر عربی کے اندر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ الفتیات نوجوان لڑکیاں، ان لوگوں نے، ان لڑکیوں کا ایک جھنڈ تھا، ایک گروپ تھا، ان لوگوں نے کس سے؟ زینب سے سوال کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من انتن یا اخوات، انتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے یا جمع مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے۔ اب اس کی واحد جو آتی ہے انتی، انتی کی جمع انتن، انتی واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے اور یہ اس کی جمع ہے۔ من انتن یا اخوات، آپ سب یا تم سب کون ہو؟ یہ اخوات یہ جمع ہے اخت کی، بہن کے معنی میں۔ من انتن تم سب کون ہو؟ اے بہنوں، اے بہنوں تم کون ہو؟ احداہن، احداہن، ہن یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ احداہن انہی میں سے، اخوات میں سے، یہ ضمیر لوٹ ہن کی ضمیر لوٹتی ہے اخوات کی طرف، یعنی انہی میں سے کسی ایک نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ کسی ایک نے کیا کہا؟ چونکہ انہوں نے کوشچن کیا تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں، نحن بنات الشیخ عباس۔ نحن یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، جمع متکلم مذکر اور جمع متکلم مؤنث دونوں کے لیے نحن کا استخدام ہوتا ہے، استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جب بھی اگر ہم کہیں گے کہ مثلا ہم سب طالب علم ہیں، کیا نحن طلاب، اور ایسے ہی اگر عورتوں یا لڑکیوں کا ایک گروپ ہو، وہ بھی اگر یہ کہنا چاہیں کہ ہم سب طالبہ ہیں، تو وہ بھی کہیں گی نحن طالبات۔ تو یہ نحن اور انا، یہ واحد مؤنث یا واحد متکلم اور جمع متکلم کی یہ ضمیر دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے یہی ہے۔ مذکر واحد متکلم مؤنث کے لیے انا، اور واحد متکلم مذکر یعنی دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ جمع متکلم مذکر اور جمع متکلم مؤنث دونوں کے لیے نحن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نحن بنات الشیخ عباس، ہم سب، بنت کی جمع بنات یعنی لڑکی کے معنی میں، نحن بنات الشیخ عباس، ہم سب شیخ عباس کی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ زینب، اہلا وسہلا ومرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ زینب نے ان لوگوں کو کہا، ام کنہ استادتی کیف حالھا، ام کنہ۔ اب یہاں پہ کنہ یہ جو ہے جمع ہے کی، ام کی، ام کنہ، تو یہ ضمیر مخاطب متصل، ام کی واحد مخاطب متصل کی ضمیر، اب اس کی جمع جو لائیں گے تو ام کنہ ہو جائے گی۔ واحد مؤنث پر دلالت کرتی ہے ام کی، اور واحد یعنی جمع مؤنث متصل پہ دلالت کرنے والی ایک کنہ کی ضمیر، ام کنہ، جو کہ لوٹتی ہے فتیات کی طرف۔ ام کنہ جو اس کی جمع مؤنث ہے، ام کنہ تمہاری ماں یعنی تم لوگوں کی ماں، استاذتی میری ٹیچر، استاذہ ٹیچر کے معنی میں، استاذتی میری ٹیچر۔ کیف حالھا، چونکہ وہ غیر موجود تھی اس لیے واحد مؤنث غائب کی ضمیر لا کے ان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کیف حالھا، کیف کیسے کے معنی، ان کا یا ان کا کیا حال ہے۔ احداہن ان فتیات میں سے یا ان بہنوں میں سے ایک نے جواب دیا،
हिया बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। हिया वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर, वो खैरियत से हैं और तमाम तारीफ अल्लाह तबारक तआला के लिए। अल्हम्द तारीफ के माने तमाम तारीफ, और लिल्लाह अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक तआला के लिए। अलिफ लाम यहाँ इस्तिग़राक़ के लिए, यानी तमाम किस्म की तारीफ अगर किसी के लिए तो अल्लाह तबारक तआला के लिए। ज़ैनब अय्न हिया अल-आन, ज़ैनब ने सवाल किया क्योंकि वो उनकी टीचर थी, इन फतयात की जो माँ थी, यानी शेख अब्बास की जो बहनें जो लड़कियां हैं उनकी माँ ज़ैनब की टीचर थी। तो और भी बहुत सारे सवाल उन्होंने किए, और ये सवाल सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं, और इस सवाल को हिवार और मुकालमे को सिर्फ इसीलिए पेश किया जा रहा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़माइर के इस्तेमाल और मुज़क्कर मुअन्नस मुखातब गायब की ज़मीरें कहाँ किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सब हम समझ सकें। ज़ैनब अय्न हिया अल-आन, वो आन अब के माने में, अब के माने अब वो कहाँ हैं। इहदाहुन्ना, उसी में उन्हीं फतयात में से एक ने जवाब दिया, हिया अल-आन फिर रियाज़, हिया अल-आन फिर रियाज़, वो अब या अभी रियाज़ में है। ज़ैनब मता ज़हबत, मता ज़हबत, मता कब के माने में है। ये भी अदवात इस्तिफ़हाम के लिए, क्वेश्चन के लिए अरबी के अंदर जो अल्फाज हैं उसी में से एक है। मता ज़हबत, वो कब गई हैं, यानी रियाज़ कब गई। ज़हबा फ़िल मादी और ज़हबा फ़िल मादी वो गया, और ज़हबत वो गई, ये वाहिद मुअन्नस मुखातब का सिगा है या वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा। मता ज़हबत, वो कब गई हैं। इहदाहुन्ना ज़हबत क़ब्ल उसबू, ज़हबत यानी ये ज़मीर यहाँ पे जो हिया की जो ज़मीर लौटती है ये उस्तादा की तरफ लौटती है, जो यानी जो इन लड़कियों की माँ है। इहदाहुन्ना ज़हबत क़ब्ल उसबू, वो गई हैं, यानी वाहिद मुअन्नस गायब है। ज़हबत वो गई हैं, क़ब्ल उसबूइन एक हफ्ता पहले, क़ब्ल पहले के माने में है और उसबू हफ्ते के माने। क़ब्ल उसबूइन एक हफ्ता पहले, यानी वन वीक पहले वो वहाँ पे गई है। अब यहाँ क़ब्ल और इसके बाद यहाँ पे बाद भी हो सकता है, इस बार मिले आपको। क़ब्ल और बाद ये दोनों इस्म अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ होकर ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे बाद सलाह, क़ब्ल सलाह, क़ब्ल उसबू, बाद उसबू, और इसी तरह अमाम और खल्फ, ये भी दोनों ऐसे इस्म हैं। अमाम जो आगे के माने में और खल्फ पीछे के माने में है, तो ये भी अपने दोनों इस्म अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ होकर ही इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि यहाँ क़ब्ल है और बाद भी, ये दोनों क़ब्ल और बाद दोनों अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि यहाँ क़ब्ल उसबूइन एक हफ्ता पहले। ज़ैनब मन ज़हबा मअहा, मन ज़हबा फिर मादी, मअ साथ के माने में हा वाहिद मुअन्नस गायब की ज़मीर लौटती है या उस्तादा की तरफ। मन उस्तादा की तरफ, मन ज़हबा मअहा, उनके साथ कौन गया, यानी जब रियाज़ गई तो उनके साथ कौन गया। इहदाहुन्ना, उसमें से किसी एक ने जवाब दिया, किसी एक लड़की ने, ज़हबा मअहा अख़ूना इब्राहीम, ज़हबा मअहा, उनके साथ अख़ूना यानी हमारे भाई इब्राहीम गए। ज़ैनब अख़ूना ये मुतकल्लिम का सिगा है। ज़ैनब कैफ़ हालुकुन्ना, अब इन लोगों की तरफ लौटी ज़ैनब और उन लोगों के हालात के बारे में दरियाफ्त करें। कैफ़ हालुकुन्ना, काफ हालुकी ये मुखातब की ज़मीर और हालुकुन्ना जमा मुअन्नस मुखातब की ज़मीर। हालुकुन्ना, तुम लोगों का क्या हाल है। इहदाहुन्ना, उनमें से किसी एक ने जवाब दिया, नहनु बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। नहनु, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि जमा मुतकल्लिम मुज़क्कर और जमा मुतकल्लिम मुअन्नस दोनों के लिए नहनु का ही इस्तेमाल होता है, और इस रिवायत मुतकल्लिम में भी मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अना का इस्तेमाल किया जाता है। नहनु बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल खैरियत से हैं और तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। ज़ैनब फी अय्यि मदरसतिन अंतुन्ना, फी अय्यि मदरसा, अय्यि भी अपने बाद वाले इस्म की तरफ में मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होता है। अय्यि मदरसतिन, फी अय्यि मदरसा, फी से पहले हर्फ जर है, इसलिए यहाँ पे मजरूर नज़र आ रहा है। फी अय्यि मदरसतिन, किस मदरसे में तुम सब हो, यानी किस मदरसे में पढ़ती हो। अनतुन्ना जमा मुअन्नस सादिर की ये ज़मीर है, जमा मुअन्नस मुखातब की ज़मीर है, उनसे बाद उन लोगों से सवाल किया जाए। और अंति वाहिद, अंति की जमा अंतुन्ना। इहदाहुन्ना नहनु फिल मदरसतिल मुतवस्सितति, हम
مدرسہ متوسطہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ زینب نے ایک اور سوال کیا، متا اختبارکن، متا اختبارکن یعنی تم لوگوں کا اختبار کب ہوگا؟ اختبار یعنی ایگزام کے معنی میں ہے، تو متا اختبارکن، اختبار کی یہ واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر، اور اختبار کنہ مثلا کنہ اس کی جمع مخاطب مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو معلش ایک منٹ، یہاں پہ کچھ نیٹ کا پرابلم ہے۔ سوری ایک منٹ بس، یہاں پہ متا اختبارکن یعنی سوری ڈسٹرب ہو نیٹ کی وجہ سے تھوڑا، تو تم لوگوں کا اختبار یا تم لوگوں کا ایگزام یا امتحان کب ہے؟ احداہن اس میں سے ایک نے جواب دیا اختبارنا بعد شہر، شہر یہ ہوتا ہے مہینے کے معنی میں، اور بعد جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ قبل اور بعد دونوں جو ہے یہ ایسے اس میں کہ اپنے بعد والے اسم کی طرف ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، تو بعد شہر ایک مہینے بعد۔ اختبار جیسا کہ سے پہلے میں نے بتایا امتحان کے معنی، اختبارنا یہ یہاں پہ نہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اختبارنا یعنی ہم سب کا اختبار کا بعد شہر ایک مہینے بعد ہے۔ زینب اذهبتن الى المدرسة اليوم، اذهبتن حمزہ استفہام، ذهبتن یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے یا جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، اذهبتن کیا تم سب گئیں، ذهب فعل ماضی ہے اور ذهبتن اسی سے جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر، اذهبتن الى المدرسة اليوم کیا تم سب آج مدرسہ گئی تھیں، احداہن میں سے ایک نے جواب دیا نعم ذهبنا ورجعنا، رجع یرجع لوٹنے کے معنی میں ہے اور ذهبا یذهب جانے کے معنی میں ہے، تو ذهبنا ہم سب گئی تھیں، ورجعنا اور ہم سب لوٹ آئے۔ تو یہاں دونوں پہ جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اختبارنا اور اسی طرح ذهبنا رجعنا یہ سب جمع متکلم کے صیغے ہیں، سب کے بارے میں جواب دے رہی ہیں۔ تمرین کی جمع مشق اور ایکسرسائز کے معنی میں، اجب عن الاسئلة الآتیة آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے اسی کے بارے میں سوال، اس کا جواب ہے من انتنا تم سب کون ہو، تم سب یعنی انتنا جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے، انتنا اسی کا جواب نحن بنات الشیخ عباس، این امکن یعنی تم سب کی تمہاری ماں کہاں ہیں، تم لوگوں نے کیا جواب ہے امنا فی الریاض۔ اس طرح تمام کو جو ہے آپ ضمائر کو حل کریں گے، اس لیے کہ وقت بڑا لمبا ہو جاتا ہے ریکارڈنگ میں، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے جلدی ہی اس کو حل کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں النصر مبتدا فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے تمام جملوں میں مبتدا کو مؤنث میں تبدیل کیجیے۔ اب یہاں پہ مبتدا یہ مذکر ہے، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، اب اس کو جمع مؤنث میں ہمیں تبدیل کرنا ہے، اس کو تمام جملوں کو مبتدا جو مبتدا ہے اس کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے، جمع ہے اس لیے جمع ہی میں ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ انتم مدرسون، یہاں پہ انتم طلاب کیا تم سب اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کو کس طرح تبدیل کیا گیا انتن طالبات۔ اب یہاں پہ انتم مدرسون کیا تم سب مدرس ہو، تو اس کو ہم کہیں گے انتن مدرسات، مؤنث میں جتنے بھی ہیں جمع کو، تو یہاں پہ جب ہم ضمیر جس طرح ہم یہاں پہ چینج کریں اسی طرح آنے والے اسم کو بھی ہم جمع میں اور جمع مؤنث میں تبدیل کریں گے۔ حول الضمیر فی کل من الجمل الآتیہ کما ہوا موضح فی المثال، آنے والے جملوں میں ضمیر کو، یہ جو آنے والے جملے ہیں ضمیر کو تبدیل کیجئے، آنے والے جملوں میں ضمیر کو تبدیل کیجئے جیسا کہ مثال میں بتایا گیا ہے۔ اب اس این یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا گیا ہے جو ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کرتا ہے، این بیتکم یا اخوان۔ اب یہ اسی طرح یہاں پہ ہے جمع مخاطب کی، جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے اور اس کو ہمیں جمع مؤنث مخاطب میں تبدیل کرنا ہے۔ این بیتکم یا اخوان، اب اس کو چینج کیا گیا این بیتکن یا اخوات، یعنی اے میرے بھائی تم لوگوں کا گھر کہاں ہے، این بیتکم یا اخوان۔
اے میرے بھائی یا حرف ندا ہے اور اخوان منادا ہے، جس حرف کے ذریعے پکارا جاتا ہے اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے، اور وہ یا ہے، اور اخوان جسے پکارا جاتا ہے اسے منادا کہا جاتا ہے۔ این بیتکم اخوان، اے میرے بھائیو تمہارا گھر کہاں ہے؟ این بیتکن یا اخوات، اسی طرح این اخوکم یا اخوان، تو اب یہاں پہ آپ جو کہیں گے این اخوتکن، یہاں پہ اخوکم ہے، این اخوتکن او این اخواتکن یا اخوات، این اخواتکن یا اخوات، یہ اس طرح آپ تمام سنٹنس کو چینج کریں گے۔ ضع في الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب أنت، أنتم، أنت، أنتن، یعنی خالی جگہوں میں مناسب ضمیر مخاطب، یہ جو ضمیر مخاطب کی ساری ضمیر مخاطب ہے کہ انت، انتم، انت، بس یہ واحد مؤنث یعنی واحد مذکر مخاطب کی ہے، جمع مذکر مخاطب کی، واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے، جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے۔ اب یہاں پہ جو مناسب ہو اس میں، یہاں پہ چونکہ مسلم یہ واحد مذکر ہے، اس لیے ہمیں واحد مذکر مخاطب کی ضمیر لانی ہوگی۔ انت، انت، یہاں ہم استفہام ہے، کوشچن یہاں پہ آپ دیکھ لیں، کوشچن مارک، انت مسلم، اب یہاں پہ کوشچن مارک ہے، لیکن یہ چونکہ اور مفرد بھی ہے یعنی واحد بھی ہے، لیکن یہ مؤنث ہے، اس لیے واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر لانی ہوگی۔ انت مریضہ، انتن، اب یہاں پہ دیکھیں جمع ہے اور مؤنث، اس لیے جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر، انتن طبیبات، طبیبہ کی جمع طبیبات ڈاکٹر کے معنی میں ہے، اور مریضہ بیمار کے معنی میں، مریض کی مؤنث مریضہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ضع فی الامکنہ الخالیہ فی الجمل الآتیہ ضمیر متصل المخاطب کا، کم، کے، کنہ، خالی جگہوں کو مناسب ضمیر مخاطب متصل یعنی کا، کم، کا یعنی جمع واحد مذکر مخاطب اور جمع مذکر مخاطب، واحد مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب کی ضمیروں کو ہمیں یہاں پہ رکھنا ہوگا جو مناسب ہو۔ این، اب یہاں پہ اخوان، ظاہر سی بات ہے جمع مذکر کی ضمیر لانی ہوگی مخاطب میں۔ این بیتکم اھذا کتابک، یہاں پہ مذکر اور واحد ہے، اس لیے آپ کو کا خطاب واحد مذکر کی ضمیر لانی ہوگی، کا واحد مخاطب کی ضمیر لانی ہوگی۔ اھذا کتابک، اب یہاں کتابک کہیں گے غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں مذکر ہے، واحد ہے، اس لیے واحد مذکر مخاطب کی ضمیر یہاں لانی ہوگی۔ ضع فی الاماکن الخالیہ فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم انا نحن، اب ضمیر متکلم کی دو ضمیریں ہوتی ہیں، ایک واحد متکلم اور دوسری جمع متکلم، اور یہ دونوں میں برابر، یہ واحد متکلم مؤنث کے لیے انا کا استعمال، مذکر اور مؤنث دونوں میں، اور نحن جمع متکلم کی ضمیر ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے مذکر، جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے، مثلا انا مسلم، نحن مسلمون، اب یہاں انا مسلم ہے، جیسے یہاں آپ نے مذکر واحد مذکر کے لیے انا کا استعمال کیا، انا واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی، اسی طرح مؤنث کے لیے بھی انا کا استعمال، اسی طرح جیسے یہاں نحن مسلمون، یہاں پہ نحن مسلمات، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں میں جمع کی صورت میں اگر استعمال کرنا ہو جمع متکلم کا تو نحن کا یہ ضمیر استعمال میں لائی جائے گی۔ اقرأ وقت، پڑھیے اور لکھ لیں، ان عبارتوں کو آپ پڑھیں اور لکھیں۔ ویسے ابھی ہمارے پاس جو ریکارڈنگ ہو گئی ہے یہ مطول تو ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہرحال ابھی ہے غنیمت الحمدللہ۔ تو ذہب، اقرأ وقت، پڑھیے اور لکھیے۔ اب یہاں پہ قبل اور بعد کا استعمال بتلا رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ قبل اور بعد دونوں ایک ایسے اسم ہیں جو اپنے بعد والے اسم کی طرف ہمیشہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح تمام مثالوں میں، تمام سنٹینسوں میں آپ کو ملے گا کہ قبل اور بعد کو اس کے بعد والے اسم کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا ذهب ابی الى القاہرہ قبل اسبوع، ذهب فعل ماضی، ابھی میرے یعنی واحد متکلم، یا یہاں پہ واحد متکلم کیا، میرے والد، ذهب ابی الى القاہرہ، میرے والد گئے، چونکہ پاسٹ ماضی کا ایسے کا فعل ہے، ماضی فعل ہے۔ ذهب یعنی ابھی میرے والد گئے، کہاں گئے؟ القاہرہ، قاہرہ گئے، قبل اسبوع، ایک ہفتے پہلے، تو قبل ہمیشہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اسی کے این ذهبت یا اختی، جی این ذهبت یا اخی، اے میرے بھائی تم کہاں گئے تھے؟ این ذهبتم یا اخوانی، اب یہاں پہ چونکہ واحد مذکر کے بارے میں سوال کرنا ہے، اب یہاں پہ جمع مذکر ہے، اخوان، اخ کی جمع اخوان، تو جمع مذکر مخاطب کی ضمیر لائی گئی۔ اب یہاں پہ جمع واحد مؤنث کے مخاطب سے خطاب کرنا ہے تو واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر لائی گئی، یہاں جمع مؤنث مخاطب سے کو خطاب کرنا ہے تو جمع مؤنث مخاطب کی ذهبتن ضمیر لائی گئی۔ انا ذهبت، نحن ذهبنا، یہ دونوں، اب یہاں پہ انا ذهبت
میں گیا اور میں گئی دونوں ہو سکتا ہے، یہاں پہ مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں، انا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نحنو جمع متکلم کا ایسے گا جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے، تو یہاں پہ نحنو ذهبنا ہم سب گئے، یعنی آپ یہاں پہ اگر اس سے پہلے کی عبارت اگر کانٹیکٹ سے اس کی تحدید کی جائے گی کہ نحنو ذهبنا ہم سب گئے یا ہم سب گئے، اور یہ میں گیا یا میں گئی، تو بہرحال انا ذهبت میں گیا، ذهبنا نحنو ذهبنا ہم سب گئے، لیکن اس سے پہلے کوئی عبارت ہو تو اس حساب سے اس کا ترجمہ آپ مؤنث میں بھی کر سکتے ہیں، مثلا کوئی فاطمہ کہ انا ذهبت تو وہاں پہ ہوگا کہ میں گئی۔ الکلمات الجدیدہ قبل پہلے کے معنی میں ہے، بعد کے معنی میں ہے، کیفا کیسے، متا کب کے معنی میں ہے، الاسبوع ہفتہ کے معنی میں، الشہر مہینہ، اذان یہ اپنا اردو میں بھی مستعمل ہے، الصلاۃ نماز کے معنی، رجع لوٹنے کے معنی میں، اختبار امتحان کے معنی میں۔ یہاں پہ الضمائر المنفصلہ للمفرد اور للجمع، منفصل ضمائر جیسے ہوا واحد مذکر کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے، ہیا واحد مؤنث غائب کے لیے، انتا، اب یہ ضمیریں جو ہے منفصل ہیں، یہ ضمیر منفصل ہے واحد کے لیے مفرد کے لیے، جیسے انتا واحد مذکر حاضر کے لیے یا مخاطب کے لیے، انتا طالب تم اسٹوڈنٹ ایک اسٹوڈنٹ ہو، اب یہ واحد کی ضمیریں ہیں، یہ غائب مذکر غائب مؤنث غائب، مذکر مخاطب مؤنث مخاطب، متکلم اور دونوں کے لیے، یعنی انا واحد متکلم مؤنث اور واحد متکلم مذکر دونوں کے لیے انا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم جمع مذکر غائب، ہننا جمع مؤنث غائب، انتم جمع مذکر مخاطب یا جمع مذکر حاضر، انتم جمع مؤنث حاضر یا جمع مؤنث مخاطب، نحن جمع متکلم اور نحن جمع متکلم یہاں بھی ہے، یہاں مذکر کے لیے جیسا طلاب ہے، اور یہاں اس کی تحدید مؤنث اور مذکر اس کے بعد والے سے ہی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ طالبات ہے اس لیے آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ نحن طالبات، یہ جمع مؤنث کے لیے، جمع متکلم طالبات یعنی مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا اور یہاں مذکر کے لیے، غرض یہ کہ یہ نحن اور انا یہ دونوں مذکر اور مؤنث یہ واحد کے لیے اور یہ جمع کے لیے دونوں میں یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سمجھنے، پڑھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔